سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ عائشہ نے آخر کار وہ قدم اٹھا لیا تھا جس کا وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی۔ اس نے استاد کے پاس جانا، ان سے پڑھنا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ شروع میں یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ہر رات اسے وہی ڈر، وہی سایہ یاد آتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں عائشہ نے ایک نیا راستہ چن لیا۔ اس نے محلے کے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہی عائشہ جو خود کبھی ڈری ہوئی رہتی تھی، آج دوسروں کو ہمت اور علم دے رہی تھی۔ بچے اس سے بہت جلد منوس ہو گئے۔ اس کی نرم آواز، اس کا پیار بھرا انداز، سب کچھ دل کو چھو لینے والا تھا۔ جب وہ بچوں کے درمیان ہوتی تو کچھ دیر کے لیے اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ خوف اب بھی زندہ تھا۔ ایک دن عائشہ کو اپنے گاؤں جانا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ، دل میں ایک انجانا سا بوجھ۔ بس آئی اور وہ خاموشی سے اس میں سوار ہو گئی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ شہر پیچھے رہتا جا رہا تھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اچانک اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ بس کے دروازے میں ایک شخص اندر آیا۔ عائشہ نے جیسے ہی نظر اٹھائی، اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ استاد تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ یہاں کیسے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ استاد کی نظریں جیسے ہی عائشہ پر پڑیں، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عائشہ نے فوراً اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، جیسے وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ اس کی آواز عائشہ کے دل میں اتر گئی۔ عائشہ کا دل کانپ اٹھا۔ برائے کرم مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ استاد اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم نے پڑھائی بھی چھوڑ دی اور مجھ سے بھی دور ہو گئی؟ اس کے لہجے میں عجیب سی ضد تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں صرف اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، بغیر کسی خوف کے۔ بس میں لوگ موجود تھے، لیکن کسی کو ان کے درمیان چلنے والی کشمکش کا اندازہ نہیں تھا۔ استاد نے دھیرے سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں جیسے بوجھ آ گیا۔ اس نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ یہ محبت نہیں، یہ صرف ڈر اور دباؤ ہے۔ ایک لمحے کے لیے استاد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ بس رکنے والی تھی۔ عائشہ نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی بس رکی، وہ تیز قدم سے نیچے اتر گئی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نظر اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ گاؤں کی فضا مختلف تھی، صاف ہوا، خاموش ماحول، لیکن عائشہ کے دل میں اب بھی وہی بے چینی تھی۔ کیا وہ کبھی اس خوف سے آزاد ہو پائے گی، یا یہ سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ بہت جلد ملوں گی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔